دنیا کا ایک فری گفٹ ہے جو سب کو ملتا ہے، چاہے مانگو یا نہ مانگو لوگ خود پہنچا دیتے ہیں۔ وہ ہے تنقید۔ لوگ آپ سے کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں کر رہا ہے۔ آپ کے اوپر اعتراض کریں گے، طنز کریں گے، چاہے آپ اپنی جگہ صحیح ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں جتنا تیزی سے ہوا چلتی ہے اس سے بھی تیز ایک چیز چلتی ہے، لوگوں کی زبان۔ آپ کچھ بھی کر لو، لوگ بولیں گے ضرور۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان کی بات سن کر روئیں گے یا مسکرا کر سوچیں گے چلو بھائی مفت میں میری مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ تنقید دو طرح کی ہوتی ہے، پازیٹیو فیڈ بیک جو سچ میں آپ کو بہتر کرنے کے لیے دی جاتی ہے، دوسرا ہے نگیٹو کمنٹس جو صرف جلانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے یار تمہاری آواز اچھی نہیں، تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آئینہ توڑ دیں یا پھر محنت کر کے آواز سنوار لیں۔ اگر کوئی کہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو بس دل میں کہنا بیٹا نوٹ کر لو، کل میری کامیابی کی تصویر دیکھ کر لائق بھی یہی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کہتے تھے یہ شاعر ہے، جادوگر ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر بیٹھ گئے؟ نہیں، بلکہ اسی ہنسی مذاق کو برداشت کر کے اللہ کا پیغام آگے پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ کہتے تھے بارش نہیں آئی اور کشتی بنا رہا ہے، لیکن جب طوفان آیا تو ہنسنے والے پانی میں بہہ گئے اور کشتی میں بیٹھنے والے بچ گئے۔ آج بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے کھلاڑی، اداکار یا لیڈر، سب پر تنقید ہوتی ہے، لیکن وہی آگے بڑھتے ہیں جو ان باتوں کو مذاق میں لیتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں۔ لوگ پتھر ماریں تو ان پتھروں سے اپنی کامیابی کی بلڈنگ بنا لیں۔ دنیا آپ کو گرائے گی تو آپ ہنس کر کہیں واہ بھائی ایکسرسائز کرا رہے ہو۔ کامیاب لوگ وہ نہیں جو تنقید سے بچ گئے، بلکہ وہ ہے جنہوں نے تنقید کو چائے کی چسکی بنا لیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تنقید کو برا مت سمجھیں، یہ دراصل اللہ کا ایک طریقہ ہے آپ کو اور مضبوط کرنے کا۔ لوگوں کی باتیں سنیں ضرور، مگر فیصلہ ہمیشہ اپنی نیت اور ہمت سے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں طاقت دے کہ ہم دوسروں کے طعنے اور مذاق پر ہنس کر برداشت کریں۔ ان باتوں کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ سیڑھی بنا کر آگے بڑھیں اور کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔